کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، یہ بیان چل رہا ہے میرا ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کے بارے میں، ان کی دعا لینے کے بارے میں، ان کو ستانا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کی بد دعا لینے سے بچنا چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اگر سنتے ہیں تو اس ملک کے اندر ہے، اپنے اولاد کو انگلش میں اس کا ترجمہ ضرور کر سنایا کرے روزانہ، کہ ماں باپ کی بد دعاؤں سے بچے اور ماں باپ کی دعا لینے والے بن جائیں۔ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، علامہ جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ، مفسر قرآن تھے، عالم دین گزرے ہیں۔ ان کی تفسیر کشاف بہت مشہور ہے، کئی جلدوں کے اندر ہے۔ ان کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں ایک چڑیا پکڑی تھی اور ایک ڈوری سے اس کے پاؤں باندھ دیے تھے، ان سے کھیل رہا تھا۔ میری ماں نے دیکھا تو مجھے اس حرکت سے روکا، مگر وہ چڑیا میرے ہاتھ سے نکل کر ایک سوراخ میں گھس گئی اور ڈوری باہر رہ گئی۔ میں نے ڈوری پکڑ کر کھینچا تو اس بیچاری چڑیا کا پیر کٹ گیا۔ میری ماں نے اس حرکت سے تڑپ گئی اور غصے میں بد دعا دی، اللہ تعالیٰ تیرے پیر بھی ایسے ہی کاٹے اور توڑ دے جیسا تو نے اس کے پیر کاٹے ہیں۔ اس وقت تو کچھ ہوا نہیں، یوں ہی وقت تو گزر گیا۔ وہ علم حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ سواری پر سوار کر رہے تھے، سواری سے گر پڑے اور پیروں میں ایسی سخت چوٹ لگی کہ ٹانگیں کاٹنی پڑی۔ کئی برسوں کے بعد ماں کی بد دعا لگ کر رہ گئی۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی بڑے عجیب و غریب استرائے و پیرائے سے اور نرائے انداز سے نصیحت فرماتے ہیں جو دل پر اثر کرتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، سفر میں اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو وطن کی آب و ہوا مہیا ہونے سے عموماً تندرست ہو جاتا ہے، وطن واپس آ جائے تو ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے سفر کر آیا ہے، اس لیے قدرت نے ماں کے پستانوں سے روزی کا انتظام کیا ہے تاکہ وطن کی خوراک سے ملنے سے اس کی صحت ٹھیک رہے۔ ماں کے پستان دراصل میں اس کی پرورش کے دو چشمے ہیں جو تجھے مسافرت میں وطن کا دودھ مہیا کرتے ہیں۔ ماں باپ کی گود بچے کے لیے بہشت جنت سے کم نہیں ہے۔ اس کے پستان بالکل ایسا ہی ہے جیسے جنت کے دو چشمے ہیں۔ ماں کا قد و قامت ایک درخت ہے جس کا پھل یہ بندے نازنین یعنی بچہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے کیونکہ پستان کی رگیں چونکہ دل سے نکلتی ہیں، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو اپنا خون دل پلا کر پرورش کرتی ہے۔ لیکن یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں کو ستانے لگتے ہیں اور ماں کا حکم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ شیخ سعدی یہ کہنے کے بعد پھر لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان نے اپنی ماں کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، ماں کا دل بھرایا، اس کے دل و جگر میں آگ لگ گئی۔ ماں نے اسے بار بار کہہ کر تھک گئی تو اس کے اندر جذب محبت کو بیدار کرنے کے لیے اس کے سامنے اپنی گود پھیلا دی کہ بیٹا تو وقت بھول گیا جب تو رونے دھونے والا تھا،
چھوٹا سا بچہ تھا، تیرے رونے سے میری رات کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی۔ جب تو بستر میں ہوتا تھا تیرے بازو اتنے کمزور تھے کہ اپنے ہاتھ سے مکھی بھی اڑا نہیں سکتا تھا، مکھی کی وجہ سے چلاتا تھا۔ آج طاقتور نوجوان بن گیا ہے تو میری نافرمانی کرتا ہے۔ تو چاہیے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پر عمل کرے، جیسا بچپن میں بابا اپنے کسی ناز کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پالا اور بڑا کیا، پرورش کی، اب بڑا ہونے کے بعد تجھے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھے سلوک کرے، اچھی طرح سے پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ جن کے ماں باپ زندہ ہے اللہ تعالیٰ وہ یہ نعمت ہمیں دنیا میں ملی ہے، ایک ہی بار ملتی ہے، ان کے ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے کہنے کو، ان کی باتوں کو ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ماں باپ کو ستانا، نافرمانی کرنا، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، ان کی دعاؤں لینے والا بنا، ان کی بددعاؤں سے ہم سب کے، ہمارے سب اولاد کی، ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔